أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، صداقت مسلک اہل حدیث۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک مسلک اہل حدیث اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جتنے بھی گمراہ گروہ ہیں، باطل فرقے ہیں، یہ کلمے کا اس دنیا میں فائدہ لے رہے ہیں، اور یہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے ان کو دیا ہے۔ مسلک اہل حدیث، اس کی صداقت وہ اس کی ابتدا سے واضح ہے۔ جتنا دین اسلام پرانا ہے اتنا ہی مسلک اہل حدیث پرانا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے سیکھنے والے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ابو البشر بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ سے سیکھنے والے بھی ہیں۔ جب زمین پر اتارا کہ زندگی کیسے بسر کریں گے، اجتہاد کی بات کرنے والوں، بصیرت اور عقل کے ترانے پڑھنے والوں، اور اکابر پرستی کو دین کا درجہ دینے والوں، تمہارے لیے یہ بات کہتا ہوں۔ اس کی ایکو کم کر دیں، بات نہیں مجھ سے ہوگی، یہ سپیکر کی ایکو جو ہے یہ کم کر دیں، سادہ سپیکر چلائیں۔ کر دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا، کیا سبق اور درس دیا؟ جو سبق اور درس اہل حدیث عامی دیتا ہے، اہل حدیث عالم دیتا ہے، اہل حدیث خطیب دیتا ہے، اہل حدیث شیخ الحدیث دیتا ہے، اور اہل حدیث جماعت کا کارکن دیتا ہے، اور اہل حدیث جماعت کا امیر دیتا ہے، وہ کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، آسمان سے رشد و ہدایت آئے گی، آپ نے اس رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ جب اس کی پیروی کریں گے آپ پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس چیز کی پیروی کا درس ملا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کی پیروی کا سبق اور درس دیا ہے؟ قرآن مجید، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا. رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے سب نبیوں کو کہا اے میرے نبیوں، جو رشد و ہدایت، جو پیغام، جو دین آسمان سے آئے تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. اور میرے نبی، ہم نے بھی آپ کو وہی دین دیا جو پہلے انبیاء کو دیا ہے. قرآن کا تیسرا مقام ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو انوکھا دین نہیں دیا، وہی دین دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ دین کون سا ہے کہ جو میں نے آیت آغاز میں پڑھی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. لوگوں، یہ وحی کی پیروی، یہ دین خالص، آسمان سے اترنے والی رشد و ہدایت، آسمان سے اترنے والے عقائد، آسمان سے اترنے والے اعمال، آسمان سے اتری ہوئی نماز، آسمان سے اترے ہوئے طریقہ زکات، آسمان سے اترا ہوا طریقہ صوم، آسمان سے اترا ہوا حج ہے، معاش و معیشت ہے، اقتصاد و سیاست ہے، خوشیاں اور غمیاں ہے. آؤ ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں، دین اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے. اور آئیے، جو انبیاء علیہ السلام کا منہج ہے، دنیا میں صرف ایک جماعت ہے اہل حدیث جس کا وہ منہج ہے، سب کا منہج. اور یہاں کوئی فرق نہیں. ادھر کو خواص کی توحید الگ ہے، خواص کا طریقت الگ، دین الگ ہے، عوام کا الگ ہے. اور لوگوں، دنیا میں انبیاء کی جماعت واحد جماعت ہے کہ جن کے اندر یہ خاص ہونے کے نام پر، خواص کے نام پر کوئی فرق نہیں. سب کا دین ایک، سب کا عقیدہ ایک. اور ایک جماعت اہل حدیث ہے جس کے خواص کا منہج بھی وہی ہے، جس کے عوام کا منہج بھی وہی ہے. حضرات، عقیدہ توحید ہماری پہچان ہے. یہاں لاہور علی حجویری کے دربار پر عقیدہ توحید سیمینار ہوا، جس میں شرک اور کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. صداقت مسلک اہل حدیث میں عرض کرتا ہوں، جائیے، یہ علماء سو جو بغاوت پر مبنی توہین کو توحید بنانے کی سازش کر رہے ہیں، یہ ان کے عقیدے آئے تو آئے کہاں سے؟ گرجے کا دروازہ کھٹکھٹائیے، پادری سے پوچھئے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسا پارٹ آف اللہ. یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ. عقیدہ ادھر بھی وہی ہے، عقیدہ ادھر بھی یہی. ادھر شخصیت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ادھر شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے پوچھئے، آؤ بریلویوں، مجھے سوال کا جواب دو. بر صغیر پاک و ہند میں کوئی عیسائی نہیں تھا، یہ لوگ عیسائی کیوں ہوئے؟ طریقت کے رسیہ، پیر اور مرید تمہارے مذہب کو چھوڑ کر انہوں نے عیسائی مذہب کیوں اختیار کیا تھا؟ اٹھاؤ فوائد فریدیہ کو، جس میں لکھا خواجہ غلام فرید نے کہ تین ماننے تو مشرک ہے، ہر چیز کو خدا ماننے تو موحد ہے. اور یہی بات عیسائی پادریوں نے پیش کی کہ تین ماننا ہمارا جرم ہے، تو سب کو خدا مانتے ہو. انہوں نے اپنے عقیدے پیش کیے. پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ ہے مختار کل کا. آئے کوئی اس بات کا جواب دے کہ مختار کل کا عقیدہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وہ اپنے نبی کو یسوع مسیح علیہ السلام کو مختار کل سمجھتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس عقیدے کی تردید کرتا ہے
بے شمار آیات ہیں. یہ تشریح اختیار دینے والے, یہ ہر چیز کا مالک کہنے والے, اور جس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے تم اسے کس منہ سے مختار کل کہتے ہو؟ اور جو زخمی ہو, جس کو بھوک لگے, جس کے گھر میں 3 دن سے زائد چولہا نہ چلے, تم اسے مختار کل کس طرح کہتے ہو؟ یہ تو عقیدہ ان کا ہے. تیسرا عقیدہ ہے عالم الغیب کا. قرآن میں اس عقیدے کی نفی ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز کو, ہر پوشیدہ چیز کو کوئی نہیں جاننے والا. اگر جاننے والا تو کون ہے؟ اور لوگوں یہ بات نوٹ کر لو, کوئی مائی کا لال اس نقطے کا جواب نہیں دے سکتا. لفظ علم اور لفظ غیب ان کو ملایا جائے یہ مرکب بنتا ہے. لفظ علم غیب جہاں پر آیا ہے اللہ کے لیے اس بات ہے, غیر اللہ کے لیے نفی ہے. جاؤ پورے ذخیرہ حدیث کو کھنگالو, یہ مرکب نبی کے لیے دکھا دو, قیامت کی صبح آ سکتی ہے. کوئی مائی کلال علم غیب کا مرکب نبی کے لیے ثابت نہیں کر سکتا. حضرات آگے چلیے. ان کا عقیدہ ہے نور من نور اللہ کا, ان کا عقیدہ مختار کل کا, ان کا عقیدہ عالم الغیب ہونے کا. جاؤ پوچھو عیسائیوں سے یسوع مسیح کو کیا سمجھتے ہو, کہیں گے ہر جگہ حاضر و ناظر. قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ. اے نبی آپ وہاں نہیں تھے. یہ کہتا ہے ہر جگہ ہے. اور پھر جب ہم نے کہا جب ہر جگہ ہے, مصلی امامت پر کسی صحابی کی جرت نہیں نبی کے موجود ہوتے ہوئے کھڑا ہو جائے. کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ 2 مولویوں نے اس بات کا جواب دیا ہے. پہلا مولوی جعل حق حکیم الامت احمد یار رحیمی, کتاب کا 7 نمبر 179 ہے, زیان قرآن لاہور سے چھپی ہے. کہتے ہیں اور تم کہتے ہو نبی حاضر و ناظر ہے, نبی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سن لو, نبی پر نماز نفل ہے, ہماری نماز فرض ہے, اور ہماری فرض نماز نفل والے کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ لکھا ہوا ہے. اور عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ غلام نصیر الدین سیالوی وہ بھی یہی بات لکھتا ہے. یہ محبت ہے تمہاری. حضرات آگے چلیے. یہ دور نہیں, شیخ پورے کے ساتھ ابھی جو نیا ضلع بنا ہے ننکانہ صاحب, وہاں چلے جائیے. لاہور میں سکھ رہتے ہیں, ان سے پوچھئے جب دنیا سے تمہارا کوئی جاتا ہے, کل 7واں 10واں 40واں برسی, یہ ہندو اور سکھوں کی رسمیں ہیں, اسلام کے ساتھ ان رسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا نرى الاجتماع بعد دفن المیت من النیاحہ, اور میت کی تدفین کے بعد ہم میت کے گھر جمع ہونے کو نوحہ سمجھتے تھے. تم کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی. حضرات آگے چلیے. یہ جو ان کے مسائل ہیں امتیازی مسائل. احمد رضا خان بریلوی صاحب پیدا ہوئے ہیں 1856 میں. اہل حدیثوں اور غیر اہل حدیث اور ڈائریاں لکھنے والے, تم جانتے ہو کہ عمر صدیق نے کبھی گالیاں نہیں دی, میں نے کبھی سوکیانہ جملے نہیں کسے. جب بھی بات کی ہے دلائل کے ساتھ بات کی ہے. جاؤ 1856 میں تمہارے امام احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوئے ہیں. 1856 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں یہ جتنے بھی تم دربار لیے پھرتے ہو, اولیاء لیے پھرتے ہو, آج میں نے کھلی کھلی باتیں کرنی ہے. لکھنے والے ضرور لکھیں اور نوٹ کرنے والے نوٹ کریں. 1856 سے پہلے کوئی ایک کتاب نہیں, پمفلٹ نہیں, ایک صفحہ اور صفحہ نہیں ایک سطر لے آؤ کہ نبی عالم الغیب ہے, مختار
نور من نور اللہ ہے، حاضر و ناظر ہے، 80 کو، کل کو، 10ویں کو، 40ویں کو کسی امام محدث مفسر نے مذہب قرار دیا ہو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال اس بات کا جواب نہیں لا سکتا۔ اور یہاں ایک پتے کی بات سن لو، جب ہم کہتے ہیں تمہارے یہ جتنے بھی ولی ہیں، کوئی حجویر والا ہو، کوئی اجمیر والا ہو، کوئی پاک پتن والا ہو، اور میں نے کئی جگہ پر کہا، کئی مناظروں میں کہا، اور کسی پر ہاتھ رکھو میں اس کے کفر و شرک اور گستاخیوں تم پر پیش کرتا ہوں۔ کسی ایک کا نام لو، کسی ایک کا، میں اس کی گستاخی اور کفر و شرک تم پر پیش کرتا ہوں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ مجذوب تھے۔ میں نے کہا مجذوب کسے کہتے ہیں؟ اور مجذوب کہتے ہیں دیوانے کو، پاگل کو۔ جب کفر شرک اور گستاخیوں کی باری آتی ہے تم دیوانہ کہتے ہو، اور جب مذہب کو ثابت کرنے کی باری آتی ہے قرآن تائید نہیں کرتا، صحافتہ تائید نہیں کرتی، مسانید تائید نہیں کرتی، سنن تائید نہیں کرتی، جوامع تائید نہیں کرتی، پھر کہتے ہیں شورانی نے کہا، علی حجویری نے کہا، سبکی نے کہا، اجمیری نے کہا، میں نے کہا، اور جب گستاخیوں کی باری آئی تو نے دیوانہ کہا۔ جب مذہب کو ثابت کرنے کی باری آئی تو بڑے بڑے دم چھلے لگا کے امت کا بزرگ باور کراتا ہے، ہم ایسے شخص کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سن لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہم مر تو سکتے ہیں پر ہیر وار شاہ والے کو ولی مان سکتے، نانگے شاہ کو ولی مان سکتے، بابے چھتری والے کو ولی مان سکتے، گھوڑے شاہ کھوتے شاہ کو ولی مان سکتے نہیں مان سکتے۔ تیرا اور ولایت اس کا تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس معیار وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور تیرے پاس معیار کیا ہے؟ ہر بدماش، مستنجا، گستاخ، کفر و شرک کا رسیا تو نے ولی بنا رکھا ہے۔ حضرات آگے چلیے، یہ 1856 کی بات ہے۔ ایک اور جماعت بھی ہے، میں اس کے متعلق بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کو لکھنے والے قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند ہے۔ 1864 میں دارالعلوم دیوبند بنا ہے۔ ہمیں تو کہتے ہو نا انگریز کے دور کی پیداوار، انشاءاللہ اپنے مسلک کی صداقت کو سورج سے بڑھ کر واضح نہ کر کے جاؤں تو میرا نام نہیں انشاءاللہ۔ آؤ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ذرا سنتے جاؤ، دل تھام کر سنو۔ یہ کتاب کا نام ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج۔ اس میں قاری طیب دیوبندی لکھتے ہیں دیوبندیوں کی ابتدا، ان کے مسلک کی ابتدا 100 سال سے ہے۔ 1864 سے پہلے اپنے عقیدے پر کتاب دکھا، اپنے مذہب پر کتاب دکھا، اپنے مسائل پر کتاب دکھا، اور آؤ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عقائد علماء دیوبند، جس کو مولوی خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا، جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے فوت ہوا۔ اس سے پہلے کوئی دیوبندی مائی کا لال اپنے عقائد کی کتاب نہیں دکھا سکتا۔ اور بھائی میرا معاملہ الٹ ہے، انہوں نے تو کہا تھا نا بھائی نعرہ لگائیں تو سانس ملتا ہے، تقریر یاد آ جاتی ہے، مجھے بھول جاتی ہے۔ مجھ سے سنو مہربانی آپ کی۔ حضرات انہوں نے کہا انگریز کے دور کی پیداوار، میں نے کہا مجھے بتاؤ قرآن انگریز کے دور کی پیداوار ہے اور صحافتہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے، بتاؤ یہ جو دین کی کتابیں ہیں یہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے؟ اور بتاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے والے امام، رفع دین کرنے والے امام، آمین اونچی کہنے والے امام، اور مسلک اہل حدیث کا کوئی بھی مسئلہ بتاؤ، کتاب و سنت کے دلال کے انبار بھی کروں گا اور خیر القرون کے گواہ اشہاد بھی پیش کروں گا۔ اب میں نے تیرے مذہب کا مختصر جائزہ بھی لینا ہے اور اپنا تعارف بھی کروانا ہے۔ حضرات ہمارے عقیدے کی کتاب
اللہ کا قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کی کتاب اللہ کا قرآن ہے، ہمارے عقیدے کی کتاب کتب حدیث ہے، ہمارے مسائل کی کتاب کتب حدیث ہے، ہمارے فضائل کی کتاب کتب حدیث ہے، ہمارے ثواب کی کتابیں کتب حدیث ہے، اور گناہوں کے متعلق احکام کتب حدیث۔ حضرات آگے چلیے، ائمہ محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، میں تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے کتاب الایمان لکھی ہے، امام مسلم نے کتاب الایمان لکھی ہے، امام ابو داود نے کتاب السنہ لکھی ہے۔ حضرات آپ کہیں گے بخاری سے پہلے کی بات کرو، آؤ دوسری صدی کی کتابوں کے نام گنواتا ہوں۔ محدثین نے جس طرح فضائل پر کتابیں لکھی ہے، مسائل پر کتابیں لکھی ہے، احکام پر کتابیں لکھی ہے، سیرت پر کتابیں لکھی ہے، تاریخ پر کتابیں لکھی ہے، محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہے۔ کتاب اللفظ ابن ابی شیبہ کی ہے، لوگوں کتاب اللفظ ابن ابی شیبہ کی ہے، اور کتاب السنہ امام احمد ابن حنبل کی ہے۔ آگے چلیے، کتاب التوحید ابن خزیمہ کی ہے، کتاب التوحید ابن مندہ کی ہے، کتاب الایمان ابن مندہ کی ہے، الشریعہ آجری کی ہے، کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی ہے، اور عقیدہ تحاویہ امام تحاوی کا ہے۔ شرح عقیدہ تحاویہ اثبات و صفات الالوہ ہے، اور امام مقدسی رحمت اللہ علیہ کی، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الالوہ ہے۔ حضرات آگے چلیے، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ ابو القاسم ہبت اللہ لالکائی کا ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ امام دارمی کی ہے، کتاب الابانہ ابو الحسن عشری کی ہے۔ آؤ دوسری صدی سے لے کر عقیدے کی کتابیں جمع کرو، اپنے عقیدے اس پر پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی واحد جماعت اگر کامیاب ہے اہل حدیث کی جماعت ہے، باقی 72 فیل ہے۔ اور زیارت کرو، یہ کتاب الایمان ابن مندہ محمد بن اسحاق بن یحییٰ کی ہے۔ وہ اہل حدیثوں تم سے پوچھا جائے تمہارے عقیدے کی کتاب، تمہیں کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ سے آگے نام نہیں آتا، اور یہ دیکھو تمہارے عقیدے کی کتاب بلاؤ دیوبندیوں بریلویوں کو، کہو یہ کتاب ہے محدثین نے لکھی ہے، آؤ تم بھی اپنے عقیدے پیش کرو، ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں یہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ تو محدثین تھے، انہوں نے تو نام انگریز سے لاڈ کروایا ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب سن لو انہوں نے انگریز سے کیا کیا علاج کروایا ہے۔ آؤ یہ کتاب الایمان ابن مندہ کی ہے، 4 صدی کی کتاب ہے۔ کوئی مائی کلال آئے اہل حدیث کے مقابلے میں اور مسلک اہل حدیث کی صداقت عیار واضح ہے۔ دوسری کتاب دیکھتے جاؤ، کتاب الشریعہ امام آجری رحمت اللہ علیہ کی عقیدے کی کتاب ہے۔ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، اپنے عقیدے اس کتاب پر پیش کرتے ہیں، پاس ہونے والے اہل حدیث سے۔ اور پھر آگے چلو، یہ کتاب السنہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی، تم بھی آؤ ہم بھی آئیں، پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر مسلک اگر کوئی سچا ہے تو اہل حدیث کا سچا ہے۔ آگے چلو، یہ کتاب الابانہ ہے، ابو الحسن عشری کی ہے۔ حضرات آئیے تم بھی اپنے عقیدے لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، مالکی بھی آئے، حنبلی بھی آئے، شافعی بھی آئے، حنفی بھی آئے، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، بغیر وردی کے آؤ، یہ کتاب محدثین کے ہیں۔ آگے حضرات آگے چلیے، اور یہ کتاب الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آگے چلیے، یہ کتاب مختصر العلوم امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آگے چلیے، یہ کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ ابو القاسم ہبت اللہ لالکائی کا ہے۔ آؤ میدان میں، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ رہے، جو مرے دلیل کے ساتھ مرے۔ آؤ یہ کتابیں ہیں، عقیدے کی کتابیں ہیں، عقیدے کی کتابیں لوگوں نوٹ کرو، اہل حدیثوں نوٹ کرو، اور ان کو خریدو، جاؤ ان سے کہو لاؤ اپنے عقائد کو پیش کرو محدثین کی عقائد کی کتابوں پر۔ اور مجھے اہل حدیثوں یہ بتاؤ، یہ تو عقائد کی کتابیں ہیں، میں نے مختصر جھلک دکھائی ہے،
رفع الیدین کرتے ہو؟ وہ کرتے ہو رفع الیدین کرنے پر امام بخاری کتاب لکھتے ہیں، امام نبوی لکھتے ہیں، سبکی لکھتے ہیں، بہقی لکھتے ہیں، جاؤ خردبین لگا کر کوئی امام محدث لے کر آؤ جس نے رفع الیدین نہ کرنے پر کتاب لکھی ہو۔ جاؤ صداقت مسلک اہل حدیث۔ اور لوگوں نوٹ کرو، کوئی مائی کلال دنیا کے کسی عجائب گھر سے جائے اور ایک امام محدث کی کتاب لے کر آئے جو اس نے رفع الیدین نہ کرنے پر لکھی ہو، سینے پر ہاتھ باندھتے ہو، اور سینے پر ہاتھ باندھتے ہو محدثین نے باپ باندھے ہیں، جاؤ قیامت کی صبح تک زیر ناف ہاتھ پر کوئی کتاب لے کر آؤ، کوئی باب لے کر آؤ، قیامت کی صبح آ سکتی ہے؟ عمر صدیق کی بات کا جواب آ سکتا؟ اور اے گود میدان، جاؤ لائبریری اپنی کھنگالو، مجھے یہ بتاؤ تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ اور بولو کتنی پڑھتے ہو؟ آج 20 حنفی مولویوں نے کہا ہے نبی کی تراویح 8 رکعت، اور تیرے نام ماننے کا میرے پاس علاج نہیں، اور نام ماننے والوں کا تو اللہ کے پیغمبر بھی علاج نہ کر سکے۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببتہ، ہدایت دینے والا اللہ ہے، پہنچانا کام تیرا ہے۔ سنو تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ امام بخاری نے کتاب باندھا ہے، کتاب صلاۃ التراویح۔ جاؤ دنیا کے کسی محدث نے 20 تراویح کا باب باندھا ہو، جس کتاب سے دکھاؤ گے 5,000 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا۔ جاؤ، اور صداقت مسلک اہل حدیث یہ ایویں کو مسلک نہیں ہے۔ اور سنو لوگو، یہ وحی کا دوسرا نام ہے، اور جو عقیدہ میرے پیغمبر کا ہے وہی عقیدہ میری جماعت کا ہے، جو نماز میرے پیغمبر کی ہے وہی نماز میری جماعت کی ہے، جو روزہ میرے پیغمبر کا ہے وہی روزہ میری جماعت کا ہے، جو طریقہ حج پیغمبر کا ہے وہی طریقہ حج میری جماعت کا ہے۔ اور ہیلوں کے ذریعے دین کو تمسخر بنانے والوں، اور امام بخاری نے کتاب الحیل باندھ کر تمہارے مذہب کو باطل ثابت کیا ہے۔ ابن ابی العز الحنفی نے پورے ہدایہ کا آپریشن کر کے بتا دیا کہ تیرا مذہب حنفی باطل ہے۔ تو بھی کوئی کتاب لے کر آ کہ کسی امام محدث نے ہمارے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، اور تو مطالبہ کر، میں پہلی صدی سے لے کر آج تک محدثین کی کتابوں کے انبار لگا دوں گا۔ اور جن میں تمہیں مرجیہ کہا گیا، جن میں تمہیں جہمیہ کہا گیا، جن میں تمہیں باغی کہا گیا، جن میں تمہیں دین کے منکر کہا گیا، جن میں تمہیں سنت کے استحقاق کرنے والے قرار دیا گیا، اور مجھے یہ بتاؤ آمین اونچی کہتے ہو؟ اور سنو، امام بخاری باب باندھا ہے، نسائی باب باندھا ہے، ابن حباب باندھا ہے، ابن خزیمہ باندھا ہے۔ جاؤ دنیا کے کسی امام محدث نے آمین بسر کا باب باندھا ہو، قیامت کی صبح آ سکتی ہے پر جواب آ سکتا نہیں۔ اور لوگوں نوٹ کرو، یہ بڑھ کے نہیں ہے، یہ بڑھ کے نہیں ہے، یہ کھلی بات ہے۔ جاؤ ان سے کہو، عدالت میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جہاں بھی چلے جاؤ، بے بانگے ڈھول علامہ کی للکار و آواز بن کے مسلک اہل حدیث دین اسلام کا پرچار کرتے رہیں گے۔ اور حضرات، میں اس بات کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں، کہتے ہیں انگریز کے دور سے پہلا اپنا وجود دکھاؤ۔ اور لوگوں سنو، مجھے حدیث میں اجازت حاصل ہے اپنے استاد حافظ عبد المنان نور پوری سے، اپنے استاد حافظ امین محمدی سے، اپنے استاد حافظ الیاس عصری حافظہم اللہ سے۔ مجھے حدیث میں بحمدہ تعالی اجازت حاصل ہے محدث مدینہ شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ سے، اور پھر ان کے استاد ہیں امام محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے استاد ہیں شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق تمہارا خواجہ غلام فرید لکھتا ہے۔ اور لوگوں نوٹ کرو، بریلویوں کا امام کہتا ہے جس شخص نے اس دور میں صحابی وقت کو دیکھنا ہو وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو دیکھ لے۔ اور پھر شیخ الاسلام
ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، تفسیر القرآن بے کلام الرحمن ہے۔ اس تفسیر کی تقریر لکھنے والے گولڑا کی ارادت و عقیدت کے گن گانے والوں پیر گولڑا نے لکھا ہے، جیسی تفسیر ثناء اللہ شیخ الاسلام نے لکھی ہے، آج تک میں نے ایسی قرآن کی تفسیر پڑھی نہیں ہے۔ اور کہا حبی فی اللہ، اور مجھے ثناء اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور بتاؤ، جب تمہارے مولویوں کو جواب نہیں آتے تھے، دیوبندی بے بس تھے، بریلوی بے بس تھے، اور بتاؤ اسلام کا دفاع کرنے والا شیر پنجاب فاتح قادیان فاتح مذاہب باطلہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تھے، اور تم تو اپنے گھروں میں تھے اس وقت۔ حضرات میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ۔ حضرات یہ میں اپنا عقیدہ اپنا منہج واضح کر دینا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، انگریز نے یہاں پہ منحوس قدم نہیں رکھا تھا۔ اٹھاؤ نزہۃ الخواطر عبد الحی حنفی لکھنوی کی ہے، کہتے ہیں سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ نجاتیہ لکھا، وہ اہل حدیث تھے، تقلید نہیں کرتے تھے، اور سید فاخر الہ آبادی نے کہا ما اہل حدیثیم دغارہ نشناسیم با قول نبی چوں چرا نشناسیم، اور میں اہل حدیث ہوں، دغا نہیں دیتا، جہاں نبی کی حدیث آ جائے وہاں جانی کے چونکہ چنانچہ کرتا نہیں۔ اور لوگوں عقیدہ توحید میں کھڑا سب سے اعلیٰ عقیدہ ہے تو اہل حدیث کا ہے۔ اور دیوبندیوں کی توحید کی بات کرنے والوں سن لو، دیوبندیوں کی توحید بھی سنا دیتا ہوں۔ کلیات امدادیہ ہے، دارالارشاد کراچی سے چھپی ہے، صفحہ 35 اور 36 ہے، صفحہ 18 ہے۔ یہ الفاظ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہیں، لکھتے ہیں ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے۔ بتاؤ کیا کوئی انسان اللہ ہو سکتا ہے؟ لکھا ہوا ہے سید الطائفہ۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں حوالے دیتا ہوں دلائل کی زبان، اور اپنے بھائیوں سے بھی شکوا ہے، کہتے ہیں اسے نہ بلانا، اسے رہنے دو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جب تک یہ قوت بولنے کی رب نے دی ہے، الا للہ الدین الخالص، دین خالص بیان کرتے رہیں گے۔ اور کہتے ہو او تیری مہربانی، او تیری مہربانی سننے، اور کہتے ہو نام نہ لو۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہتے ہو نام نہ لو۔ اللہ کہتے ہیں وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہتے ہو نام نہ لو۔ اللہ نے اہل انجیل کہا، اہل یثرب کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور آج ایسی پالیسی کی دگدگی بچاتے ہو، اہل حدیث ہو کر کہتے ہو کہ باطل فرقوں کا نام نہ لو۔ نام لیتے رہیں گے، نام لے لے کر رد کرتے رہیں گے۔ اور حضرات آگے چلیے، ان کی کتاب ارواح ثلاثہ کو اٹھائیں، تذکرۃ الرشید کو اٹھائیں، امداد المشتاق کو اٹھائیں، شمائم امدادیہ کو اٹھائیں، اشرف علی تھانوی جن کی بہشتی زیور عورتوں کو جہیز میں تحفہ ہدیہ دی جاتی ہے، نہ گفتہ بے باتوں کا مجموعہ ہے، خود ساختہ اسلام ہے، وہ بہشتی زیور نہیں ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ شمائم امدادیہ ہے، کتاب ملتان سے چھپی ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اللہ میں اور بندے میں فرق ہے، عابد و معبود میں فرق ہے؟ جواب دیتے ہیں ساجد و مسجود، عابد و معبود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آؤ کس نے جواب دینا ہے؟ کس نے ان عبارتوں کی وضاحت کرنی ہے؟ اور تمہاری یہ کتابیں بتاتی کیا ہیں؟ جو عقیدے مرزا غلام محمد قادیانی کے ہیں، جو عقیدے بریلویوں کے ہیں، وہ عقیدے تمہارے کے کتابوں میں موجود اور لکھے ہوئے ہیں کہ وہ عالم الغیب بھی ہیں، وہ حاضر و ناظر بھی ہیں، وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اور ڈاکٹر سید طیب الرحمان اور سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہم اللہ تبارک و تعالی، دونوں بھائیوں نے بحمدہ تعالی ان کے عقائد کی کلی کھولی ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کی کتابوں کو
اور یہ کتابیں خرید کر ہر اہل حدیث اپنے پاس رکھے کہ توحید کے نام پر یہ توحید کو دبونے والے توحید کے ڈاکو ہیں، توحید کے محب اور دائی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ بریلوی تو یتیم فی العلم ہے، اہل حدیثوں کے خلاف ان کو مواد دینے والے ہیں تو دیوبندی ہے۔ تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، بڑوں سے لے کر چھوٹے تک؟ بلکہ یہ تذکرۃ الخلیل ابھی ایک کتاب چھپی ہے مکتبہ خلیل سے، لاہور سے، اردو بازار سے ملتی ہے، اس کا صفحہ نمبر 97-98 ہے، جاؤ خریدو کتاب۔ اگر حوالہ غلط ہو، 20 چرا ہے کہ سزا موت ہے، جاؤ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مولوی زکریا اور مولوی الیاس کی بی اماں اس کو اس حال کا مرض تھا، ٹٹیاں لگ جاتی تھی، اسی مرض کے ساتھ دنیا سے چلی گئی۔ وہ پخانہ آلود کپڑا جب ان کے نیچے سے نکالا گیا، اس میں سے خوشبو اور نرالی مہک پھوٹ اٹھی، ہر مرد عورت تعجب سے سونگتا تھا، بغیر دھلوائے اس کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ اور ٹٹی کو تبرک بنا کے رکھنے والوں تم باتیں اہل حدیثوں کو کرتے ہو؟ جاؤ، تمہارے چھاپنے والے ہیں، تمہارے لکھنے والے ہیں، قصور ہمارا۔ اور پھر یہ نموز کی باتیں کرنے والے، قرآن کی عظمت کی باتیں کرنے والے، یہ میرے پاس الاشباہ والنظائر پڑی ہوئی ہے، الاشباہ والنظائر ابن نجیم حنفی کی، کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز میں سیدہ کی امامت، سیدہ کا غلام زکوان کرائے، روایت بخاری میں آئے، تیرا مذہب یہ کہتا ہے قرآن نماز میں دیکھے گا نماز باطل ہو جائے گی، عورت کی برہنہ شرمگاہ کو دیکھے گا تو نماز کو کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی مائی کا لال اس حوالے کا انکار کرے؟ اور نبی کی عظمت کی بات کرنے والوں، تمہارے ہدایہ میں لکھا ہوا ہے نبی کو گالیاں دے تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ابن نجیم حنفی نے البحر الراج میں لکھا ہے، 6 جلد ہے، کیا کہتا ہے؟ وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إِلَىٰ قَوْلِ مُخَالِفِنَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِّ۔ گالی کے مسئلے میں امام شافعی کے مذہب کی طرف دل جاتا ہے، لیکن وَلَكِنَّ اتِّبَاعَنَا لِلْمَذْهَبِ واجب، لیکن فتویٰ ابو حنیفہ کے قول پر ہی دے گا۔ اور میں نے یہ پہلے بھی حوالہ دیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات پر 30 جلدیں چھپی ہیں، 30 جلدیں سیاہ ہوئی، 26ویں جلد صفحہ 387 ہے، لکھا ہے کہ جب میں نے یہ فقہ کی عبارت پڑھی تو مجھے بڑی غیرت آئی، بڑی غیرت۔ پھر میں نے سوچا مجھ سے جو بڑے ہیں ان کو نہیں آئی تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ حضرات، اور یہ ہمیں باتیں کرنے والے، اور سن لو اللہ کی قسم، شہید ملت ولی کامل نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، اور بریلوی بھی دفاع میں ہے، دیوبندی بھی دفاع میں ہے۔ اور یہاں پہ مجمع اگر میں کہوں کہ جو غیر اہل حدیث سے اہل حدیث ہوئے کھڑے ہو جائیں تو آدھے سے زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں نہیں کہتا بیٹھے رہو بھائی، میں نہیں کہتا، لیکن حضرات سنیے، سید عبد الحی لکھنوی حنفی نے لکھا نزہۃ الخواطر میں، شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے پہلے بر صغیر میں اہل حدیث علماء کا تعارف لکھا ہے۔ اور جاؤ کوئی اپنا حنفی مولوی لے آؤ، شاہ ولی اللہ کو لے آؤ، مسلک اہل حدیث نکلے گا، شاہ عبد الرحیم کو لے آؤ، مسلک اہل حدیث نکلے گا، اور سید عبد الحی لکھنوی کو لے آؤ، مسلک اہل حدیث نکلے گا۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے اور دارالعلوم بریلی سے پہلے تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد، کوئی وجود، کوئی عقائد کی کتاب، کوئی مسائل کی کتاب نہیں تھی۔ حضرات یہ سن لو، تمہارے عقیدوں کی کتابیں، تمہارے مسئلوں کی کتابیں، تمہارے مسلک کے علماء یہاں پہ حمدہ تعالی موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لو، یہ آج اپنے آپ کو تحریک پاکستان کا ہیرو کہنے والے، اور جاؤ اہل حدیثوں، بالا کوٹ کی سرزمین پر ولی کامل تحریک آزادی کا ہیرو مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر موجود ہے۔ اور جب یہ 40 میں 45 میں ریفرنڈم ہار گئے، سرحد کا ریفرنڈم جتانے والا، پاکستان کا حصہ بنانے والا اگر کوئی ہے، اہل حدیث عالم مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ۔ اور آؤ تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں، یہ درسگاہ نظیریہ دہلیہ
جہاں پہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں دفعہ صحیح بخاری کا درس دیا ہے. آج وہاں دلی کا ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے. اور جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی, بتاؤ تمہارے کتنے مولویوں کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا؟ بتاؤ تمہارے کتنے پیر کالا پانی کی جلا وطنی میں گئے ہیں؟ ہزاروں سے زائد میاں صاحب کے صغیر تختہ دار پہ لٹکے ہیں, کالا پانی میں گئے ہیں. اٹھاؤ جعفر تھینسری کی کتاب, اٹھاؤ وہابی تحریک کو, تمہیں پتا چلے گا. اغیار بھی کہتے ہیں اسلام کے لیے قربانیاں تو اہل حدیث کی قربانیاں ہیں. اٹھاؤ دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری کو, صوفی عبدالحمید سواتی لکھتا ہے انگریز گورنر نے دورہ کیا, دورہ کرنے کے بعد کہا یہ انگریز کے مخالف نہیں موافق ہے. کون کہنے والا ہے؟ دیوبندی کہنے والا ہے. اٹھاؤ تذکرۃ الرشید کو, مولوی قاسم نناتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے خلاف جب غدر کی افواہ پھیلائی گئی, پولیس پیچھے دوڑے تو قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم انگریز کے وفادار ہیں, ہم اس کے مخالف تو نہیں ہیں. جب مولوی قاسم نناتوی سے پوچھا گیا, انگریز انسپیکٹر نے پوچھا قاسم نناتوی ویئر, ایک سیڑھی آگے ہو کر کہتا ہے نتھنگ ہے, یہاں پر نہیں ہے. اور ہمارے علماء کا یہ کردار نہیں ہے. جب مال روڈ پر گولی کے اعلان پر جلوس کو ممنوع قرار دیا گیا تو سب سے پہلے چھاتی جس نے تانی تھی اس کا نام احسان لئی ظہیر ہے, اور تختہ دار پہ لٹکنے والے ہم ہیں. یہ تو ہماری سستیاں ہیں کہ وہ انڈیا آفس لائبریری جو لندن میں ہے وہاں سے ہم مواد نہیں لا سکے. اور علماء ہند کا شاندار ماضی اٹھاؤ. یہ میاں دیوبندی لکھتا ہے جہاد کے فتوے پر سب سے پہلے دستخط اگر کسی نے کیے ہیں تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے کیے ہیں. اٹھاؤ مکالمہ صدرین, انگریز سے 600 روپے تنخواہ اشرف علی تھانوی کو ملا کرتی تھی. اٹھاؤ مکالمۃ الصدرین, تمہاری تبلیغی جماعت کو موٹیویٹ کرنے والے انگریز تھے جو آج کہتے ہیں یا اللہ ان کے کینٹوں میں ٹینکوں میں کیڑے ڈال دیں. مکی دور ہے جن کا بھی مکی دور ختم ہی نہیں ہوگا. اور پوری دنیا میں اسرائیل جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, اہل اسلام پر داڑھی والوں پر پابندی ہے, ان کے سینیٹر ان کو ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں وَلَن تَرْضَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ جفے ڈالتے ہیں, کہتے ہیں دین کی برکتیں. کیا انداز ہے تمہارا, اور باتیں تم اہل حدیث کو کرتے ہو. جاؤ اپنی توحید کو دیکھو, جاؤ سنت کو دیکھو, جاؤ صحابہ کے ساتھ محبت کو دیکھو. اللہ کی قسم میں نے اپنی لائبریری میں 30 سے زائد دیوبندیوں بریلویوں نے جو صحابہ کی شدید گستاخیاں کی ہے اس کے نشان لگائے ہوئے. کس نے کہا تھا وائل بن حجر جاہل ہے؟ کس نے کہا تھا انس ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے؟ کس نے کہا تھا معاویہ باغی ہے؟ آؤ بتاؤ وہ کون ہے مکروہ چہرے؟ اور کس نے کہا ہے کہ قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے 1200 سال سے ہمارے مشائخ نے اس مسئلے کا انکار نہیں کیا. اور تقی عثمانی فتاوی عالمگیری سے لے کر تقی عثمانی تک سب نے لکھا ہے. تقی عثمانی کراچی والا, اس نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے. اور اللہ کی قسم جو مذہب قرآن کی توہین کرے میں اس کو مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اکابر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تیری مجبوری ہے. ہم نے محبت نبی سے کرنی ہے. حضرات صداقت مسلک اہل حدیث میرا یہ عنوان ہے. قطعات عقائد پر بھی بتائی ہیں, مسائل پر بھی بتائی ہیں. انگریز سے پہلے اپنا وجود بھی بر صغیر پاک و ہند میں ثابت. توجہ میری طرف, جہاں پہ فقیر جائیں گے وہاں پہ ایسی باتیں تو ہوگی. توجہ میری طرف کیجئے, بات چھوڑ دے, باہر کی باتیں چھوڑ دے. توجہ میری طرف. حضرات آگے چلیے. او بھائی کیا ہو گیا حدیثو, توجہ میری طرف کریں. آگے اپنے انہیں بگانے نہیں. ماشاءاللہ
حضرات آگے سنیے، ماشاءاللہ آدھی تقریر تو ناروں والوں نے کر دی. حضرات آگے سنیے، یہ بھی کہتے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف کیجیے. مسلک اہل حدیث قرآن اور صحیح حدیث کا نام ہے. وہ رفع دین ہو، وہ فاتح خلف الامام ہو، آمین بالجار ہو، سینے پر ہاتھ باندھنا ہو، تراویح کا مسئلہ امتیازی مسائل ہو. آؤ میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی کوئی مستند مذہب کی کتاب میرے سامنے رکھو. دیوبندیوں سے بھی کہتا ہوں، بریلویوں سے بھی کہتا ہوں، قرآن تمہارے سامنے ہے، بخاری تمہارے سامنے ہے، مسلم تمہارے سامنے، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ ہے، عقائد کی کتابیں ہیں، جز القراءت، جز رفع دین ہے. جاؤ تم بھی اپنے مسائل کی کتابیں میرے سامنے رکھو. انہوں نے نام لیا ہدایہ کا، اور کیا لکھا؟ ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے. میں نے کہا میں قرآن پورا مانتا ہوں، بخاری پوری مانتا ہوں، مسلم پوری مانتا ہوں، تو ہدایہ کو مانتا ہے. کیا لکھا ہدایہ میں؟ محرمات کے ساتھ نکاح کرے، منہ کالا کرے، اس پر کوئی حد نہیں. اور لوگوں، محمود الحسن دیوبندی نے کتاب لکھی ہے، اردو بازار لاہور سے ملتی ہے، قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے. اس کتاب میں لکھا ہے ماں اور بہن کے ساتھ نکاح کرنا نکاح صحیح ہے. اگر حوالہ غلط ہو سزا موت ہے. آگے چلو. میں نے کہا تم ہدایہ کو مانتے ہو، یہ ڈھیلے پڑ گئے، ہدایہ کو چھوڑا، آگے فتاوی عالمگیری پر. میں نے کہا فتاوی عالمگیری کو مانتے ہو؟ فتاوی عالمگیری میں کیا لکھا ہے؟ محرمات کی حرمت پامال کرے حد نہیں، شراب پیے حد نہیں، چوری کرے حد نہیں، سانپوں سے ڈسوا کے مروا دے حد نہیں، زرداری بڑا بادشاہ کوئی گناہ کرے کوئی حد نہیں. اور یہ فقہ حنفی کا آرٹیکل ہے جس کی بنیاد پر زرداری کو مستثنیٰ قرار دیا گیا. اور لوگوں، مسلک اہل حدیث ہے کہ عمر قاضی کے سامنے پیش ہوئے. ہمارا تو مسلک یہ ہے، ہم تیرے مذہب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں آ کوئی کتاب لے کر آ. پھر اس نے کہا فتاوی عالمگیری کے بعد نام لیا فتاوی قاضی خان کا، فتاوی سراجیہ کا. میں نے کہا اس پر پکے رہنا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے. حضرات آگے چلیے، آگے چلیے. میں نے کہا جناب کوئی کتاب لے کر آؤ. تم کہتے ہو ہم پرانے ہیں، 1200 سال سے ہیں، ہمارے امام بڑے ہیں. میں نے کہا امام کے نام پر تو نے مذہب چمکایا ہے. ہمارے پاس سندے ہیں، ہمارے پاس رجال ہے، کھرا کھوٹے کا معیار ہے، صحیح دلائل ہمارے پاس ہے، روایت ضعیف عمل چھوڑ دیتے ہیں. جا تو بھی اپنی فقہ کی سند لے کر آ، اپنے امام کی کوئی کتاب لے کر آ، اپنے امام کا کوئی پمفلٹ لے کر آ. کوئی تو کتاب دے دے 1200 سال میں کہ یہ پکے مسئلے ہیں. تو بہشتی زیور لے کر آیا، جب میں نے بہشتی زیور کو کھولا تو پھر بھاگا. میری زبان مسجد میں وہ مسائل بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی. پڑھنا ہو تو بہشتی زیور کا خود ساختہ اسلام پڑھو. تو علم الفقہ لے کے آیا، فتاوی رضویہ لے کے آیا، اور تو بہشتی سنی گور زیور لے کے آیا. بے حیائی سے، خرافات سے بھری ہوئی ہے تو بہار شریعت لے کے آیا. اللہ کی قسم ایسا ایسا گند اسلام کے نام پر لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے کہ جس کا اللہ کے پیغمبر کے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں ہے. 1200 سال میں آج تک کوئی حنفی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی اپنے مذہب کی مستند کتاب پیش نہیں کر سکا. اور اب نے پہلے کہہ دیا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. لوگوں آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف. تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. چھوڑ دے حجویر کو، اجمیر کو، پاک پتن کو، گوڑے کو، موڑے کو، سیون کو. آ مکہ مدینے کی طرف، آ قرآن کی طرف، آ حدیث کی طرف. اور پھر جو میلاد کی حقیقت ہے کل انشاءاللہ ریگل چوک میں اللہ کی توفیق سے بیان ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو بھی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. جو شرک کفر کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ دیوبندی، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے. وحید الزمان علماء اہل حدیث نے اس سے برات کا اعلان کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. مکہ مدینے میں تراویح
20 पढ़ी जाती हैं। ये सवाल किया किसी ने, और सुन लो, कोई पाकिस्तान का देवबंदी बरेलवी मक्के की तरावियों की तरह तरावी पढ़ दे, पूरे महीने मस्जिद का खर्च इंशाल्लाह मेरे जिम्मा है। मर सकते हो तुम, वैसे तरावी पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। तो एक वितर पढ़िया मौत पी जालक में लिखा है ज़ईफ हदीस मिलकर एक कवि हदीस पंथी है। ये ज़ईफ जमा अपने बातिल मजहब को साबित करने के लिए ना कुरान ना हदीस, मौजू मन गढ़त रिवायात है। एक मैं बतौर मिसाल के पेश कर देता हूँ। कहते हैं जिब्रील आए, झंडा लगाया कहाँ पर? बैतुल्लाह पर, मस्जिद अक्सा पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, और फिर झंडा लगाया मस्जिद नबवी पर। ओ अल्लाह तुम्हें बसीरत दे, अकल दे। नबी पाक पैदा हुए, वहां मस्जिद नबवी कहां से आ गई? कहां से आ गई मस्जिद नबवी? तुमने झंडा भी लगवा दिया है। लोग सुनने वाले सुभान अल्लाह कह देते हैं, मौलवी ने बड़ी कप मारी, लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। ये झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत नहीं, ये उन गुमाश्ता कंट्रियों की सुन्नत है जो बदकारी के लिए अपने घरों पर झंडे लगाया करती थी, अपने मजहब को उरूज बिल फुरूज देने के लिए। फर्ज नमाज में पहली सब मुकम्मल हो जाए, पहली सब में से आदमी को पीछे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।